اس سے پہلے کہ آپ یہ جان سکیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوسوں کی روایت کیسے شروع ہوئی، ہم آپ کو راولپنڈی میں 1926 کے فسادات کے متعلق بتائیں گے، کیونکہ اس سوال کا جواب تاریخ کے اسی باب میں ہے۔ راولپنڈی کے فسادات کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ اس ایک واقعے نے آنے والے سالوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ 13 جون 1926 کو شام 7 بجے شہر میں فسادات شروع ہوئے، جنہوں نے اگلے روز آدھے شہر کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ وجہ تنازع ایک سنیما لکشمی بنتا ہے جو مسجد کے قریب بنایا گیا تھا۔ اگلے روز شہر کو گورکھوں اور گورے فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1896 میں جب راولپنڈی شہر کے وسط میں ایک بڑی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو اس وقت مسلمانوں اور سکھوں میں مسجد کی تعمیر پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ باغ سرداراں کا علاقہ جہاں سکھ اکثریت میں تھے، یہاں ایک بڑا گردوارہ بھی موجود تھا، اس لیے سکھ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قریب مسلمان اپنی مسجد بنائیں۔ اس تنازع کو گولڑا شریف کے پیر مہر علی شاہ نے گفت و شنید سے حل کروا دیا۔ 18 کنال پر مشتمل اس مسجد کی تعمیر 1903 میں مکمل ہوئی، جس کے لیے اس وقت کے افغان بادشاہ کے بیٹے امان اللہ خان کا تعاون بھی حاصل رہا۔ یہی امان اللہ بعد میں افغانستان کے صدر بنے۔ مسجد بن گئی اور بظاہر مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان کشیدگی کی فضا ختم ہو گئی۔ حسب روایت سکھوں کے سالانہ تہواروں کے جلوس جامع مسجد روڈ سے گزرتے تو پھول برسانے اور رستے میں سبیلے لگانے میں مسلمان بھی پیش ہوتے، لیکن پھر 1920 کے عشرے میں مسجد سے ملحق زمین پر سنیما بن گیا، جس کے ساتھ دکانیں بھی تھیں۔ اس سنیما کی زمین سردار موہن سنگھ کی تھی، جو اس وقت راولپنڈی کے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ بظاہر سنیما اور مسجد کے درمیان ایک اونچی دیوار تھی، لیکن مسلمانوں اور مسجد کے امام کا موقف تھا کہ سنیما گرایا جائے۔ عدالت میں کیس چلا، مسلمان ہار گئے، جس پر چلتے چلتے حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فساد پھوٹ پڑا، جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راجہ نریندر ناتھ اور گوپال چند نارنگ، جو کہ ہندو سبھا لاہور کی طرف سے 16 جون کو راولپنڈی پہنچے تھے، انہوں نے فسادات پر اپنی انکوائری رپورٹ میں لکھا کہ فساد کی فوری وجہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ بنا کہ مسجد کے ساتھ موسیقی نہ بجائی جائے۔ چونکہ یہ بنگال میں قانون بن گیا تھا، اس لیے یہاں بھی مسلمانوں کا مطالبہ تھا۔ اس دوران سکھوں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ کے دن کے مناسبت سے 13 جون 1926 کو جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس ہر سال جامع مسجد کے باہر سے ساز بجاتے ہوئے گزرتا تھا اور مسلمان بھی شرکا کی آؤ بھگت کرتے تھے، مگر ایک تو سنیما کا ایشو اور دوسرا موسیقی کا مسئلہ ایسا تھا جس پر مسجد کے امام اور باہر سے آنے والے علماء حضرات مقامی آبادی کو اکسا رہے تھے۔ اس بات سے سکھ باخبر تھے، اس لیے اس سال جلوس کے لیے سکھوں میں غیر معمولی جذبہ تھا۔ عموماً اس جلوس میں 2 سے 3 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، مگر اس بار ان کی تعداد 15,000 تک پہنچ گئی۔ اکالی دل کے مسلح نوجوان بھی جلوس کے ساتھ چل رہے تھے۔ جلوس ابھی مسجد سے کچھ فاصلے پر ہی تھا کہ کچھ مسلمانوں نے مسجد کے سامنے ساز بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو مسجد کے باہر کھڑے کچھ نوجوانوں نے جلوس پر سنگ باری کر دی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرتا تو مسلمان پھول برساتے اور گرو گرنتھ کے ساتھ پھل رکھتے تھے اور شرکا کی تواضع مٹھائیوں اور مشروبات سے کرتے، مگر اس سال ماحول یکلخت بدل گیا۔ مسلمانوں نے جب جلوس کے ساتھ اسپتال کی گاڑی دیکھی تو وہ اور سیخ پا ہو گئے کہ سکھ شاید حملے کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں، لیکن بعد میں جب ڈپٹی کمشنر مسٹر فرگوسن کے سامنے رپورٹ پیش ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ یہ گاڑی کسی نے نیلامی میں ہسپتال سے خریدی تھی اور در حقیقت اس میں چینی کی 2 بوریاں، برف کا ایک بلاک اور شربت بنانے کا سامان تھا۔ شرکا کی تعداد اس سال اس لیے زیادہ تھی کہ یہ اتوار یعنی چھٹی کا دن تھا۔ اس آنے پر پولیس پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ اسے کشیدگی کا علم تھا، مگر اس نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ مسجد کے نیچے ایک ہندو تاجر کی دکان سے مسلمانوں نے ایک دن پہلے 350 روپے کی کلہاڑیاں خریدی تھی۔ تاہم پولیس نے موقف اختیار کیا کہ آرمز ایکٹ کے تحت کلہاڑی اسلحے میں شمار نہیں ہوتی۔ 13 جون کی رات کو ہونے والے اس واقعے کے بعد 14 جون کو حالات مزید سنگین ہو گئے۔ مسلمان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر شہر بھر میں پھیل گئے، جن میں شہر کے نواح سے بڑی تعداد میں آنے والے دیہاتی بھی شریک تھے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے رپورٹ کیا کہ مسلح مسلمانوں کی بڑی تعداد گردوارے کے باہر اکٹھی ہونی شروع ہو گئی، جہاں سکھوں کا اجتماع جاری تھا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو سکھ گردوارے سے باہر آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، فریقین ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ مسلمانوں نے گنج منڈی، جو ہول سیل کی بڑی مارکیٹ تھی، وہاں 172 دکانوں کو آگ لگا دی۔ یہاں زیادہ تر دکانیں ہندو تاجروں کی تھیں اور نقصان کا تخمینہ 3 کروڑ تھا۔ پولیس نے ہندوؤں کو آگے جانے سے روکے رکھا، جس پر انہوں نے پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا۔ تاہم پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اگر وہ لوگوں کو آگ کے اندر جانے دیتے تو جانی نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ 14 جون کو ہونے والے فسادات میں مرنے والوں میں 11 مسلمان، 2 سکھ اور 1 ہندو شامل تھا، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ زیادہ تر مسلمان آتش زدگی پر ہونے والی مزاحمت میں مارے گئے۔ دمدمہ صاحب کو جب آگ لگائی گئی تو وہاں ٹکا سنگھ بیدی نے فائر کھول دیا، جس سے ہلاکتیں ہوئیں۔
ताहम इंतजामिया का मौकफ यही रहा कि सिखों ने मुसलमानों को उकसाया, अगर अकाली दल के मुसल्लह नौजवान जलसे में शरीक ना होते तो फसाद ना होता। दूसरी तरफ सिखों का कहना था कि अगर इनकी फसाद पैदा करने की नीयत होती तो वो जलसे में 1500 से जायद औरतें और बच्चे लेकर क्यों आते। ख्याल यही किया जाता है कि चूंकि रावलपिंडी के देहात में 80% आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए इंतजामिया इस मसले को दबाना चाहती थी, क्योंकि अगर फसाद फैल जाता तो देही इलाकों में हिंदू और सिख अकलियत को सख्त खतरा लाहक हो सकता था। जब 1926 में सिखों की जुलूस पर फसाद हुआ तो इसका हल अंग्रेज अफसरों ने यह निकाला कि उन्होंने मुसलमान अकाबरीन को पेशकश की कि वो भी इसके मुकाबले पर अपना कोई मजहबी जुलूस निकाल लिया करें। मुसलमानों ने इस तजवीज को माकूल ख्याल करते हुए कबूल कर लिया। अगले बरस ईद मिलादुन नबी के मौके पर जबरदस्त जोशो खरोश से जुलूस निकाला गया। इसके बारे में अजीज मलिक ने अपनी किताब रावल देश के सफ़ा 124 से 125 में लिखा है कि यह जुलूस इस शान से निकला कि दुश्मनाने इस्लाम की आंखें खीरा हो गईं। इससे पहले ईद मिलाद के मौके पर सिर्फ नजर न्याज और मिलाद शरीफ की महफिलों का एहतमाम होता था। अवामुन्नास ये दिन 12 वफात के नाम से मशहूर था। रफ्ता रफ्ता इस दिन को मनाने के लिए वसी इज्तिमात होने लगे, जिनमें सीरत और नबी से ज्यादा सियासी और मुल्की मसाइल बयान किए जाते। ये सूरत एक मुद्दत तक कायम रही। फिर इस दिन की तकरीबात में एक जुलूस का इजाफा हो गया। ये 1927 की बात है। इस अजीम शान जुलूस की इब्तिदा एक तारीखी हादसे से ज्यादा नहीं है। इस हादसे ने सियासत वक्त की गोद में आंखें खोली और हालात ने इसे परवान चढ़ाया। इब्तिदा में बाज हलकों से इस जुलूस के खिलाफ सदाएं भी बुलंद हुई। मौलाना जफर अली खान ने जमींदार में इदारिया लिखा कि यह सरासर बिदअत है और मजहब की रूह को लहू लाभ में बदलने की शऊरी कोशिश है। इसके जवाब में अकीदे वाले मुसलमान कहते कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। जब नियत में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद पर इज़हार मुसरत मकसूद है तो लहू लाभ कैसा हुआ और नात ख्वानी बिदत क्यों होने लगी। खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में हजरत हसन बिन साबित से अपनी मदह सुनी थी। तारीख दान तबका हिजरत के मौके पर कुबा से मदीना रवानगी का हवाला देते, जब अंसारे मदीना सरकारे दो आलम को झुरमट में लेकर चले थे। ये जुलूस ना था तो क्या था। बहरकैफ जुलूस निकलता रहा और अब तक निकलता है। होते होते हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े शहरों में मिलाद के जुलूस निकलने लगे, लेकिन पिंडी को यह फख्र हमेशा रहेगा कि इस जुलूस की इब्तिदा इसी शहर से हुई। मोहम्मद आरिफ राजा अपनी किताब तारीख रावलपिंडी और तहरीक पाकिस्तान के सफ़ा 41 पर लिखते हैं कि रावलपिंडी के फसादात से पहले बड़े सगीर में मिलाद के जुलूस नहीं निकलते थे। जब डिप्टी कमिश्नर ने जामा मस्जिद के फसादात पर कशीदगी कम करने के लिए हिंदू सिख और मुसलमान रहनुमाओं को इजलास बुलाया तो वहां फैसला हुआ कि जिस तरह हिंदू सिख अपने अपने त्योहारों को मनाने की गर्ज से मस्जिद के सामने से गुजरते हैं, इसी तरह मुसलमान भी जुलूस निकालें और हिंदुओं और सिखों के मंदिरों और गुरुद्वारों के सामने से गुजरें। इसी फैसले के बाद 1927 की 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलाद का पहला जुलूस रावलपिंडी में निकाला गया, जिसमें पूरे पंजाब से 10 लाख मुसलमानों ने शिरकत की। इसके बाद ये रिवायत पूरे बरे सगीर में शुरू हो गई।